بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جادو کا اگلا حصہ۔ رحمان علی نے ایک کشتی والے سے بات کی اور ہم اس چھوٹی سی کشتی میں آ بیٹھے۔ موسم بے حد خوشگوار تھا، نوخیز جوڑا اٹکیلیاں کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے مناظر میں کھویا ہوا تھا اور اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اب میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں بے مقصد جی رہا ہوں۔ گھر بار چھوٹ چکا، اب میری پاکستان واپسی بھی میرے اہل خاندان کے لیے عذاب بن جائے گی۔ کیا کرنا چاہیے، کیا ہے یہ سب؟ جھیل کے اطراف بھی خوب درخت تھے، درخت جیسے سر جوڑے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کشتی سبک رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ جھیل روایتی طور پر ساکن تھی، ہم ساحل سے بہت دور نکل آئے تھے۔ ویسے بھی جھیل میں ہمیں اکا دکا کشتیاں نظر آئی تھیں۔ اچانک کشتی سے کوئی 20 گز کے فاصلے پر پانی میں ایک بلبلا سا اٹھا اور بلند ہوتا چلا گیا، بلکہ یوں لگا جیسے پانی سے کسی عفریت نے سر ابھارا ہو۔ کشتی چلانے والا بری طرح بکھلا گیا، اس کے منہ سے خوفزدہ انداز میں بے معنی الفاظ نکلے اور سب کچھ بے معنی ہو گیا۔ کشتی ہوا میں اچھلی اور اوندی نیچے گری۔ رحمان اور سجیلا کی چیخیں ابھریں۔ میں خود بھی تیرنا نہیں جانتا تھا، یکدم حواس باختہ ہو گیا اور پانی کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ آنکھیں بند ہو گئیں، سانس رکنے لگا، لیکن اسی وقت کلائی پر کسی کی ہاتھ کی گرفت محسوس ہوئی۔ سوچنے سمجھنے کا تو موقع ہی نہیں ملا، بس یوں لگا جیسے کسی نے مشین کھینچ کر خشکی پر لا ڈالا ہو۔ پیٹ میں پانی بھر گیا تھا، سانس رک رہا تھا، لیکن مجھے یہاں تک لانے والے نے مجھے اوندا لٹایا اور کمر دبا کر پانی نکالنے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد سانس بحال ہوئی، دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو گزرے لمحوں کا احساس ہوا۔ کوئی ہمدرد تھا جس نے بر وقت مدد کی تھی، ورنہ جھیل کے کنارے لگے سائن بورڈ یاد آ گئے جس پر خطرناک جھیل کی خصوصیات لکھی ہوئی تھی۔ اجنبی ہمدرد کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا اور دوسرے لمحے ذہن کو شدید جھٹکا لگا۔ لعنت ہے اس وقت پر جب یہاں آنے کے بارے میں سوچا تھا۔ سامنے بھوریا چرن نظر آ رہا تھا۔ کیسے ہو میاں جی؟ اس کی مکروہ آواز ابھری۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ بولا، یہی سوچا ہے ہم نے، جس سے تہار پیار چلی ہے او سسرا کو ہم نرک پہنچا دی رے۔ اتنے دکھ دی ہے تو کا کہ تیری چیخیں نکل جائیں، نہ ہی تو مان لے ہمارا بات، کر دے مارا کام۔ اوہ تو یہ حرکت تیری تھی، میں نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تیرے متر کی تو کا بچا لائی رے ہم، اور تیری وجہ سے کوئی سسر پتی پتنی پر لوگ سدھار گئے۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا، آنکھوں میں سرخی آ گئی اور تو کچھ نہیں ملا۔ پھرتی سے پاؤں سے جوتا اتارا اور پوری قوت سے آرام سے بیٹھے بھوریا چرن پر دے مارا، جو بالکل اتفاقیہ طور پر صحیح نشانے یعنی اس کے منہ پر لگا۔ چونکہ اس میں پانی بھرا ہوا تھا اس لیے پھچاک کی آواز آئی اور بھوریا چرن پیچھے الٹ گیا۔ بھوریا چرن کے منہ سے ایک کڑی آواز نکلی، اوہی تہار مہتاری۔ میں اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ فاصلے پر ایک لمبی سی سوکھی درخت کی ٹہنی نظر آئی۔ میں اس کی طرف لپکا تو بھوریا چرن نے چھلانگ لگائی اور کہیں دور بھاگنے کی بجائے ایک بلند درخت کے تنے تک پہنچا اور بندر کی طرح اس پر چڑھنے لگا۔ کمینے، کتے، تو نے ان بیچاروں کو کیوں مار دیا؟ تیری لڑائی مجھ سے ہے، تو نے، یہ کہہ کر میں نے لکڑی اس پر پھینک ماری۔ اس کے سوکھے بدن پر لگی اور اس نے گالی بکی۔ میں نے نیچے گرنے والے لکڑی دوبارہ اٹھائی تو وہ اور اوپر چلا گیا۔ پھر میں نے اس کے بدن کو گھٹتے ہوئے دیکھا، وہ چھوٹا ہو رہا تھا اور چند لمحوں کے بعد وہ مکڑا بن گیا۔ پھر اس کی ہنسی سنائی دی، اب بول پوت، لگا نسانے۔ میں غصے سے دانت پیسنے لگا تو وہ بولا، کالی میاں کی سوگند، بڑی خوشی ہو رہی ہے تجھے دکھما دیکھ کر، من ماں شانتی اتر رہت ہے۔ اب تک تو نے ہمیں دکھ دیے ہیں، اب تیرے دکھ سہنے کا سمے آ گیا، سودا کریں گے تجھ سے۔ میں گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ در حقیقت میرا دل رو رہا تھا۔ وہ اتفاقیہ حادثہ نہیں تھا، کشتی بھوریا چرن نے الٹائی تھی
اور ان دونوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ میری وجہ سے ان کی جان گئی تھی۔ بھوریا چرن پھر بولا، تو ہے جس سے پیار ہوگا ہم او کی جان لے لے رے، مگر تو سے پوچھیں گے ضرور کہ بول ہمیں پیر پھگنو ادوارا پنچاوت رے یا نہیں۔ کبھی نہیں بھوریا چرن، کبھی نہیں۔ مجھے تیرا چیلنج منظور ہے، تو جو چاہتا ہے وہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کمبخت اب نظر نہیں آ رہا تھا، مکڑی بن کر درخت کے پتوں میں چھپ گیا تھا، بس اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں پھر رحمان اور سجیلا کے بارے میں سوچنے لگا۔ کشتی الٹ گئی تھی، کشتی بان اکیلا تھا، زیادہ سے زیادہ اس بیچارے نے اپنی جان بچا لی ہوگی، پتہ نہیں وہ ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں اس انتظامیہ کو اس حادثے کے بارے میں خبر ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ بھوریا چرن خاموش ہو گیا تھا، پتہ نہیں درخت پر ہے بھی یا نہیں، ہو سکتا ہے مکڑی بنے بنے خاموشی سے نیچے اتر کر بھاگ گیا ہو۔ اب کیا کروں، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ یہاں سے لمبا راستہ طے کر کے وہاں تک جاؤں جہاں ٹرمینل بنے ہوئے ہیں اور اس حادثے کی اطلاع دوں۔ پاؤں سے دوسرا جوتا اتار کر اس کا پانی جھٹکنے لگا۔ لباس شرابور ہو رہا تھا، ہر چیز بھیگ گئی تھی، اب اسے خشک کرنا ممکن نہیں تھا۔ جتنا فاصلہ پیدل طے کر کے جانا تھا وہاں تک جاتے جاتے لباس خود بخود خشک ہو جائے گا۔ دوسرا جوتا جو بھوریا چرن کے منہ پر مارا تھا اٹھایا، پہن کر تیار ہی ہوا تھا کہ درختوں کے جھنڈ کے دوسری طرف آہٹیں سنائی دیں اور پھر مدھم آواز جیسے کوئی باتیں کر رہا ہو۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ درختوں کے جھنڈ سے رحمان علی اور سجیلا برآمد ہوئے تھے۔ ان دونوں کے بدن بھی پانی میں شرابور تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ڈگمگاتے قدموں سے اسی طرف آ رہے تھے۔ پھر ان دونوں نے مجھے دیکھ لیا۔ سجیلا کے منہ سے سریلی چیخ نکلی اور دونوں میری طرف دوڑ پڑے۔ میں یقین نہ کرنے والی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ نظریں دھوکہ ہوں یا بھوریا چرن کی کوئی چال۔ دونوں قریب آ گئے۔ رحمان نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا، خدا کی قسم تم خیریت سے ہو کامران؟ تم اوہ میرے خدا تیرا شکر ہے۔ مجھے ڈھارس ہوئی، خدا کا نام لیا گیا تھا۔ اب بھوریا چرن کی کسی چال کا امکان نہیں تھا۔ دونوں بری طرح تھکے ہوئے تھے، وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں کامران صاحب، سجیلا نے کہا۔ ہاں، آپ لوگوں کے لیے رو رہا تھا، میں نے حواس پر قابو پا کر کہا۔ زبردست ایڈونچر رہا، مگر یہ کیا تھا؟ آپ کی سمجھ میں آیا؟ پانی میں بگولا اٹھا، کشتی الٹ گئی، جھیل ساکن تھی، وہ بگولا کہاں سے آیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ دونوں، میں نے کہا، تجربہ دلچسپ تھا، ہم دونوں سوئمر ہیں اور سوئمنگ میں گولڈ میڈلسٹ ہیں، بلکہ ہم دونوں کی پہلی ملاقات ہی جاپان میں اولمپکس گیمز میں ہوئی تھی، جہاں ہم نے پاکستان کی نمائندگی کی تھی اور سونے کے تمغے حاصل کیے تھے۔ لیکن یہ سب کچھ اچانک ہوا اور اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا تھا۔ بس یوں سمجھیں قدرت کو بچانا منظور تھا اور ہماری مشق کام آ گئی، لیکن اس کا مطلب ہے آپ بھی معمولی سوئمر نہیں ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن کئی بار میری نگاہیں بھوریا چرن کی تلاش میں بھٹکی تھیں۔ اس کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کسی گاڑی کے انجن کی آواز ہوا کے دوش پر سنائی دی۔ میرے علاوہ رحمان اور سجیلا کے کان بھی کھڑے ہو گئے اور وہ دور تک نظریں دوڑانے لگے۔ پھر جھیل کی طرف سے موٹر بوٹس کے انجنوں کی آوازیں ابھریں اور رحمان علی بول پڑا، شاید ہماری تلاش شروع ہو گئی ہے۔ جھیل میں 3-4 موٹر لانچیں نظر آئیں۔ وہ کشتی بان بھی ایک لانچ میں موجود تھا جس کی کشتی میں ہم سیر کو نکلے تھے اور یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ ابھی ہم ان لانچوں کو دیکھ رہے تھے کہ ایک جیپ درختوں کے جھنڈ سے نمودار ہوئی۔ جیپ والوں نے ہمیں دیکھ لیا اور آخرکار ہم واپس اپنے ٹھکانے پہنچ گئے۔ رحمان علی اور سجیلا کے لیے یہ ایک ناقابل فراموش حادثہ تھا، لیکن اس کی اصلیت مجھے معلوم تھی۔ البتہ رات کو آرام کرتے ہوئے میرے ذہن میں بہت سے خیالات گردش کرنے لگے اور میں ان کی ترتیب کرنے لگا۔ ماضی کا ہر نقش مجھے یاد آنے لگا۔ ہسپتال کی ایک برستی رات کو ذلیل سادھو پہلی بار میرے سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد سے یہ بھیانک کہانی شروع ہوئی اور اس کے مرکزی کردار میں اور بھوریا چرن تھے۔ میری شخصیت ہی بدل گئی۔ میں ایک کامیاب ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن میں کیا بن گیا؟ مجھے مجلس عمل کا رکن بنایا گیا اور پھر یہ عہدہ واپس لے لیا گیا۔ پہلے تو مجھے یہی لگا کہ میں معتوب ہوں اور اب میری سزا شروع ہو گئی ہے، لیکن میری غلطی تھی۔ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا گیا، ہر جگہ میری مدد کی گئی، جس کا آخری مظاہرہ آج کا واقعہ تھا۔ بھوریا چرن نے کہا تھا کہ جسے میں چاہوں گا وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے معصوم دشا کو ہلاک کرنے کے لیے زہریلا انجیکشن لگایا اور وہ دشا کی زندگی بن گیا۔
اس نے رحمان اور سجیلا کو جو میرے ساتھ گئے تھے ڈبو کر مارنا چاہا، وہاں بھی وہ ناکام رہا اور مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ دوسرا دن معمول کے مطابق تھا۔ رحمان علی سے ملاقات نہیں ہوئی، پتہ نہیں وہ کہاں تھے۔ بعد میں معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ گروپ واپس چلا گیا۔ اسی دوپہر میں نے حکیم صاحب سے کہا، جی جناب، نینی تال میں کب تک رہنے کا ارادہ ہے؟ کیوں، دل اکتا گیا؟ ہاں، اس سے زیادہ قیام نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، جب چاہو گے بوریا بستر سمیٹ لیں گے۔ تو پھر سمیٹنے کہاں جائیں گے؟ بامبے، حکیم صاحب نے فوراً کہا اور ان کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ جھیل والے حادثے کے بارے میں حکیم صاحب کو نہیں بتایا تھا۔ غرض یہ کہ تیاریاں ہو گئیں اور ہم نے نینی تال چھوڑ دیا۔ دوران سفر میری آنکھیں بھوریا چرن کی تلاش میں بھٹکتی رہیں، لیکن وہ مجھے کسی روپ میں نظر نہیں آیا۔ حکیم صاحب دنیا سے بے خبر سفر کے نظارے لے رہے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ نے ایک لمحے کے رکے بغیر بامبے کا نام لے دیا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ بس منہ سے نکل گیا، تم ہی تو کہتے ہو وقت میں تقدیر ہے اور وقت ہر لمحے کا فیصلہ کرتا ہے، حکیم صاحب نے کہا اور میں نے چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے یقین تھا یہ جملے میں نے حکیم صاحب سے کبھی نہیں کہے تھے۔ دیر تک میں سوچتا رہا، پھر میں نے کہا، بعض کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں حکیم صاحب، انسان صبر و سکون سے ان کے ساتھ سفر کرتا ہے، لیکن اگر اس کا صبر ختم ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ اس کا جو بھی عمل ہوگا وہ وقت کے فیصلے کے مطابق ہوگا، غلط ہو یا درست، یہ انسان کی فطرت پر منحصر ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے تم ہو صابر، اپنے عزم میں مستحکم، تمہارے فیصلے ہمیشہ انسانیت کی بھلائی میں ہوتے ہیں۔ انسان کتنا امتحان دے سکتا ہے؟ وہ ہر لمحہ سوچتا ہے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اس کا عمل کسی طرح اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، لیکن کسی شدید الجھن کے عالم میں غلط فیصلہ ہو جائے تو کیا اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے؟ ارے معصوم انسان، کتنی معصومیت کی بات ہے! وہ رحیم و کریم تو معافیوں کے خزانے کھولے بیٹھا ہوتا ہے، وہ تو ہر وقت کے ہر لمحے اپنے بندوں کے گناہوں کو درگزر کرتا ہے، ورنہ انسان تو گناہوں کی پوٹ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ شیطان اپنی کارگزاری سے کبھی غافل نہیں ہوتا، وہ اپنے بندوں کو شیطان کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ کوئی کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا امتحان کب ختم ہوگا؟ میں نے سوال کیا تو حکیم صاحب خاموش ہو گئے، انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتا رہا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ مشکل سوال ہے جس نے حکیم صاحب کو پریشان کر دیا ہے۔ میں نے ضد کرتے ہوئے کہا، میں جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ کسی سے وہ مانگو جو اس کے پاس نہ ہو تو وہ شرمندگی سے آنکھیں ہی بند کر سکتا ہے، حکیم صاحب نے جواب دیا اور میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ بامبے پہنچ گئے، دل تڑپ گیا، جگہ جگہ کراچی جھلک رہا تھا۔ بہت سے مناظر کراچی جیسے تھے، لیکن لوگ کراچی جیسے نہیں تھے۔ وہاں چہروں اور لباس میں ایک تمکنت، سلیقہ، یہاں 100 میں سے بس 1-2 شفاف غربت اور عمارت وہاں بھی ہے، لیکن وہاں رکھ رکھاؤ اور یہاں۔ ہوٹل راسپوتین میں 3ری منزل پر کمرہ مل گیا۔ ہوٹل البتہ عمدہ تھا، کمرہ بھی اعلیٰ درجے کا، 2 الگ الگ بیڈ لگوائے تھے۔ حکیم صاحب بچوں کی طرح خوش تھے، کہنے لگے، یہاں سارے مشہور اداکار ملتے ہیں، دیکھیں گے انہیں، آپ کو ان سے بھی دلچسپی ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں کیوں نہیں۔ وہ بولے، میرے ذہن میں بھوریا چرن کا خیال آیا تھا، وہ کہاں رہ گیا؟ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ مجھے مس کر دے، نینی تال والے واقعے کے بعد سے وہ مجھے ابھی تک نظر نہیں آیا تھا۔ میرا خیال ٹھیک نکلا۔ ہوٹل کے قیام کا دوسرا ہی دن تھا کہ میں نے اپنے کمرے سے باہر کا نظارہ کرتے ہوئے اسے دیکھ لیا۔ وہ ہوٹل سے باہر ایک قیمتی کار میں بیٹھ رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی، اس کا مطلب ہے کہ بامبے میں بھی میری اور اس کے درمیان مارکا آرائی ہوگی، مجھے اس کے لیے تیار رہنا تھا۔ حکیم سرمد کی شخصیت کمال کی تھی، در حقیقت میں انہیں نہیں سمجھ پایا تھا۔ کبھی وہ مجھے ایک عام انسان نظر آتے تھے، کھلنڈری سی فطرت کے مالک، لاپرواہ اور زندگی سے سمجھوتا کرنے والے، اور کبھی کوئی ایسی بات کہہ جاتے کہ کان کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ عام انسان کے بجائے خاص انسان نظر آنے لگتے تھے۔ ممتاز سے محبت کی شادی ہوئی تھی۔ ہماری جوانی کے وقت کی محبتیں موبائل فون پر نہیں ہوتی تھیں، عام طور سے گھر کی چھتوں پر یا دیوار کے سوراخوں سے ہوتی تھیں۔ بس اپنا ہی کیس اپنا تھا، چھوڑ کر چلی گئی اور ہم کباب بیچتے رہ گئے۔ چلو جو بیت گیا سو کل بامبے کی سیر کریں گے۔ ہندوستان کے کروڑوں لوگ بامبے دیکھنے کی آرزو دل میں رکھتے ہیں، مگر عمر کٹ جاتی ہے، نہیں دیکھ پاتے۔ اب حکیم صاحب کے ساتھ میں بھی یہ روایتی شہر دیکھ رہا تھا۔ کئی بار سمندر پر فلموں کی شوٹنگ دیکھی جہاں معروف اداکار نظر آ جاتے تھے۔
حکیم صاحب انہیں دیکھ کر دیوانے ہو جاتے، وہ ان کے پیچھے پیچھے لگتے پھرتے۔ میں البتہ ایسی اوقات میں ان کا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ میں نے یہاں آتے ہی بھوریا چرن کو دیکھ لیا تھا، وہ مجھ سے دور نہیں رہ سکتا تھا اور اپنی سی کوششوں میں مصروف تھا۔ اس دن بھی ہم چوپاٹی پر موجود تھے۔ کچھ فاصلے پر سمندر کے کنارے کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی۔ پولیس کے جوانوں نے ایک مخصوص حصے کو حفاظت میں لے رکھا تھا اور اس طرح کسی کو نہیں جانے دے رہے تھے۔ مجمع پیچھے ہٹ کر شوٹنگ دیکھ رہا تھا۔ حکیم صاحب بھی اس مجمع میں شامل تھے کہ مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی اور میں نے پلٹ کر دیکھا۔ بھوریا چرن تھا، بہت نفیس دھوتی کرتے میں ملبوس، آنکھوں پر چشمہ لگائے۔ اس کا یہ حلیہ دیکھ کر میں بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا۔ ساری مصیبتاں کے مارے میرے ہی بھاگ میں لکھ گئے سسرے، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا بھوریا چرن؟ میں نے بدسور مسکراتے ہوئے کہا۔ جان جلائے رہے کہو بھوریا چرن، تیرا پتا سسر بھی باولا رہے، سارا جیون مشکل مار رہے، پر ہمری بات نہ مانی اور اب تو اس سے بھی زیادہ بکٹ۔ ارے دیا رے دیا، میں اسی کا بیٹا ہوں، اسی باپ کا بیٹا ہوں بھوریا چرن، پر ایک بات سن لے بیرا، ہم بھی تیرا پیچھا نہ ہی چھوڑیں گے۔ اپنا جیون بھی خراب کری ہے تو ہار بھی، وہ تو ہو رہا ہے، تو خوش رہے۔ دنیا میں کتنے ہیں جو خوش ہیں، سب کی مشکلیں الگ الگ ہیں، میری بھی مشکل ہے۔ مشکل نہ رہے، جد رہے۔ ارے سب نے اپنا ایمان بیچ دیا، سب اپنے کام سے کام رکھے، تو سے پہلے بھی کہہ رہے بروا، تیرے سامنے تھوڑا سا جیون رہے، بوڑھا ہو جاوے گا، مر جاوے گا، ہمارے سامنے لمبا سنسار ہے، ہمارے کام کاہے خراب کرت ہے، کر دے مارا کام سسرے، بادشاہ بنائی دے تو کا۔ تو خود کہہ چکے ہو بھوریا چرن، میرے سامنے تھوڑی سی زندگی ہے، بوڑھا ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، اس تھوڑی سی زندگی کے لیے اپنا ایمان کیسے بیچ دوں، تم خود بتاؤ۔ مانے گا سسرا، ضرور مانے گا، ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ وہ اٹھ گیا اور ایک طرف چلا گیا، میں اسے جاتے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دور جا کر وہ اچانک نگاہوں سے گم ہو گیا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے تلاش کرنے لگا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ اسی وقت پیچھے سے آواز آئی، مدھو بالا جیسی بات کہاں، کتنی آئیں کتنی گئیں، پر وہ ہائے، پیار کیا تو ڈرنا کیا، پیار کیا کوئی چوری نہیں کی، کیا کہتے ہو، پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ پیار کرتے رہو، پیار کی کوئی ایک قسم تو نہیں، سب سے اچھا پیار اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے پیار کرو، ایمان قائم رہے گا، ایمان قائم رہے بس۔ شوٹنگ ختم ہو گئی۔ میں نے پوچھا، ابھی کہاں؟ شوٹنگ تو دنیا کے آخری دن تک جاری رہے گی، کہانیاں بدلتی رہیں گی، اداکار بدلتے رہیں گے۔ ہم چوپاٹی سے واپس چل پڑے۔ حکیم صاحب کی باتیں عجیب احساس دلا رہی تھیں۔ پیار کیا تو ڈرنا کیا، واقعی ایمان پیارا ہو تو ہر تکلیف ہیچ ہوتی ہے۔ اسی رات ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ حکیم صاحب پر اسی وقت بھی فلمی ماحول سوار تھا اور مختلف اداکاروں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ہوٹل میں پاس پاس میزیں لگی ہوئی تھیں اور ان پر خوب رش تھا۔ اچانک ایک شخص ہمارے قریب آ گیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، چالاک سا آدمی لگتا تھا۔ 5 منٹ بیٹھ سکتا ہوں، اس نے کہا اور ہم چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ تشریف رکھیے، میں نے کہا۔ شکریہ، میرا نام بابو خان ہے، انڈسٹری کا جانا مانا آدمی ہوں، جھانسی کا رہنے والا ہوں۔ اماں کیوں جھانسا دے رہی ہے؟ جھانسی میں تو میرا سسرال ہے، حکیم صاحب بولے اور بابو خان چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ بتائیے بابو بھائی، کیا بات ہے؟ میں نے نرم لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں ہے، بس آپ لوگ فلموں اور اداکاروں کی باتیں کر رہے تھے، میں پاس کی میز پر بیٹھا تھا، آپ کی باتوں میں مزہ آیا تو سوچا 2 منٹ آپ سے باتیں کروں۔ اچھا، آپ انڈسٹری کے آدمی ہیں؟ میں نے کہا۔ بالی ووڈ اپنے نام سے چل رہی ہے، کہیں بھی کھڑے ہو کر بابو خان کا نام پوچھ لو۔ آج کل سمترا دیوی کے ساتھ کام کر رہا ہوں، 6 فلمیں اناؤنس کی ہیں انہوں نے ایک ساتھ۔ سارا انتظام بابو خان کے کندھوں پر ہے، یوں سمجھیں سمترا دیوی کی ناک کا بال ہوں۔ توبہ، یہ سوچ کر ہی چھینک آ رہی ہے کہ آپ کسی کی ناک کا بال ہیں، باخدا۔ حکیم صاحب بولے بنا نہ رہ سکے، یہ کافی دلچسپ آدمی ہے،
बाबू खान ने पैंतरा बदल दिया। यही अदाकारों की बातें कर रहे थे, मिलेंगे अदाकारों से? तो मिलवा दोगे? हाँ, हकीम साहब खुश होकर बोले। नाम लो, जिसे कहो मिलवा दूंगा। बाबू खान नाम है। आजकल सारे के सारे सुमित्रा देवी के गिर्द चकरा रहे हैं और बाबू खान के तरले गा रहे हैं। बाबू खान, ये चांस दिलवा दो, बाबू खान वो चांस दिलवा दो। हमें भी कोई चांस मिल सकता है, हकीम साहब ने बड़ी आजी से कहा और मैं छूंक कर उन्हें देखने लगा। आपको? बाबू खान ने कहा और अंगूठे और उंगलियों से फ्रेम बनाया और हकीम साहब के चेहरे का जायजा लेने लगा। फिर बोला, सुमित्रा प्रोडक्शन की एक फिल्म है बंदर की नाक, उसका स्क्रिप्ट गोविंद भाई लिख रहे हैं। 5-7 हजार उनकी नाक पर मारेंगे और तुम्हारा किरदार लिखवा देंगे, फिक्र ही मत करो। वही बंदर की नाक है? हकीम साहब ने राजदारी से पूछा। बाबू खान ने हैरत से हकीम साहब की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, नहीं प्यारे भाई, बंदर की नाक फिल्म का नाम है। आप लोग इसी होटल में ठहरे हो? हाँ। कमरा नंबर क्या है? हकीम साहब ने जल्दी से कमरा नंबर बता दिया तो बाबू खान बोला, कल 1:30 बजे आ जाऊंगा, आप लोगों को राजमंडल ले चलूंगा, वहीं मेरा ऑफिस है, सुमित्रा देवी से भी मिलवा दूंगा। बड़ी मेहरबानी होगी, हकीम साहब ने आजिज़ी से कहा। बाबू खान उठकर अपनी मेज पर चला गया। मैंने कहा, इसमें भी कोई रमज है हकीम साहब? यार, बम्बई बिला वजह तो नहीं आए, जवानी से फिल्मों में काम करने का शौक है, पूरा हो जाए तो क्या हर्ज है। मैं खामोश हो गया। हकीम साहब की ये हरकत मुझे पसंद नहीं आई थी। हकीम साहब ने मेरे बिगड़े हुए मूड को महसूस कर लिया था। रात को कमरे में बिस्तर पर लेटकर उन्होंने कहा, दोस्त की दिलजोई भी इबादत होती है कामरान मियाँ। हम आपके साथ सब कुछ छोड़कर चले आए हैं और आप हमारी छोटी सी खुशी पूरी करने से गुरेजा हैं। नहीं हकीम साहब, मैंने कब इनकार किया? मैंने जल्दी से कहा, दिल में सोचा कि कोई इतना बड़ा जुर्म भी नहीं। हकीम साहब ने अलबत्ता दूसरे दिन बड़ी तैयारियां की थी। बाहर जाकर खत बनवाया, लॉन्ड्री से कपड़े इसलिए कराए और 1:30 बजे बन ठन कर बैठ गए। मैं भी तैयार था। बाबू खान वक्त का पाबंद निकला। ठीक 1:30 बजे उसने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आकर उसने मुस्कुरा कर हम दोनों को देखा, फिर अपने मखसूस अंदाज से फ्रेम बनाकर हकीम साहब को देखा। फिट लग रहे हो कसम से। चलें? होटल से बाहर निकलकर टैक्सी की और रास्ता तय करके हम स्टूडियो पहुंच गए। बहुत बड़ा स्टूडियो था। एक ऑफिस पर सुमित्रा प्रोडक्शन का बोर्ड लगा हुआ था। बाबू भाई हमें लेकर ऑफिस में दाखिल हो गए। काफी बड़ा ऑफिस था। दीवारों पर चारों तरफ तस्वीर आवेजा थी। 2-3 अदाकार किस्म के लोग बैठे खुश गप्पियां कर रहे थे। बाबू खान की यहाँ वाकई चलती थी। उसने होंठ सकोड़ कर इन अदाकारों को देखा, फिर रुखाई से बोला, चलो भाई लोग ना खाओ, मैडम आने वाली है, चलो फौरन खड़े हो जाओ। वो लोग एकदम खड़े हो गए और फिर बाहर निकल गए। बाबू भाई ने हमें एक बेंच पर बैठने का इशारा किया, फिर बाहर की तरफ मुंह करके बोला, मजेरे, अबे ओ मजेरे। दरवाजे से एक मजेरे ने अंदर झांका तो बाबू भाई बोला, 3 चाय फटाफट, मलाई मार के, जल्दी। मजीरा गायब हो गया और बाबू भाई दूसरी बेंच पर बैठकर गिरेबान पर फूंके मारने लगे। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि दरवाजे पर आहट हुई। हम समझे कि मजीरा चाय ले आया है, मगर दरवाजे से एक चेहरे ने अंदर झांका। सांवला सा रंग, तीखे नक्श नैन, जवानी की उम्र, लेकिन जवानी मुरझाई हुई, आंखों के गिर्द हल्के होंठ खुश्क। अभी वो अंदर दाखिल भी नहीं हुई थी कि बाबू भाई फनकारे, फुट फुट भी मैडम। अभी मैडम नहीं आई, मेहमान बैठे हुए हैं। वो खामोशी से पीछे हट गई, मगर वो चेहरा, न जाने उस चेहरे में क्या था जिस मायूसी से वो पीछे हटी थी। वो बेहद कर्बनाक था। उसकी आंखों में कोई अनोखी कहानी मौजूद थी। मेरे दिल को बेचैनी सी होने लगी। ये कौन थी बाबू भाई? मैंने पूछा। मीना सुसरी, एक्स्ट्रा गर्ल है, बाबू भाई ने कहा मुझे चौंक कर। फिर मैं देखने लगा, फिर बड़े भूंडे अंदाज में मुस्कुराया और बोला, ये कहकर हंस पड़ा। हसन बंगाल है, इसका मियाँ शादी करके लाया था कलकत्ता से। इसने खूब कमाई की और ये ढांचा बन गई। अब वो बागपति सेनेटोरियम में पड़ा है और ये काम मांगती फिरती है। ओह, वो बीमार है, आखिरी स्टेज चल रहा है, टीबी का बचेगा नहीं, बाबू ने कहा। उसी वक्त वो आदमी जिसे बाबू ने मजीरे कहकर बुलाया था शीशे के 3 गिलासों में चाय ले आया, जिस पर पीले रंग की मोटी मलाई तैर रही थी। ओ तेरी खैर मजीरे, कितने पैसे हुए? 80 रुपए साहब, मजीरे बोला।
100 रुपये दे दो इसे बाबूजी, वो हमारी तरफ रुक करके बोला। एक लम्हे के लिए हैरानी हुई, लेकिन हकीम साहब ने जल्दी से 100 का नोट निकाल कर मजीरे की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने चील की तरह झपटा मार कर ले लिया। बाबू खान ने कहा, चल भाग ले, छुट्टा रख लीजियो। मजीरे फौरन बाहर निकल आया। बाबू खान ने अपना ग्लास उठाया और चाय सटर सटर पीने लगा। हमने चाय की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया तो वो बोला, चाय पी लो भाई जी, गिलासों की तरफ तवज्जो मत दो, ये तो इंडस्ट्री का तबर्रुक है, बड़े अदाकार इन्हीं गिलासों में चाय पीकर स्टार बने हैं। अच्छा। हकीम साहब ने जल्दी से गिलास उठा लिया। मुझे पहली बार उन पर गुस्सा आया था। मैंने कुछ लम्हे खामोश रहकर कहा, तुमने उसका नाम मीना सुसरी बताया था? बाबू खान ने कहा, फिर ठुठा मार कर हंस पड़ा। मीना, सिर्फ मीना, मीना सिर्फ मीना सुसरी, तू, हमने उसे प्यार से कहा। आपके दिमाग में उसी की फिल्म चल रही है, भेज देंगे आपके पास। लो जी, सुमित्रा देवी आ गई। एक भारी भरकम औरत कीमती साड़ी में मलबूस अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे एक सूखा सड़ा कोई 19 साल का लड़का उसका ब्रीफ केस उठाए हुए था। उसने एक उचटती नज़र हम तीनों पर डाली और अपनी मेज़ के पीछे कुर्सी पर जा बैठी। हमारी तरफ तवज्जो दिए बगैर उसने ब्रीफ केस खोला और उससे कुछ कागजात निकाल कर मेज़ पर रखे। लड़का बाहर निकल गया था। कुछ देर मसरूफ रहने के बाद उसने बाबू की तरफ देखा, फिर बोली, जी बाबू भाई, कैसे आना हुआ? ये 2 मेहमान हैं, आपके पास लाया हूँ, सिफारिश करनी थी आपसे। हाँ बोलो। इन्हें फिल्म में काम करने का शौक है। मेरी आंखों में बंदर की नाक थी। मैंने बता दिया कि मैडम ही तुम्हारी मुश्किल हल कर सकती हैं। सुमित्रा देवी ने मुझे गौर से देखा, देखी रही, फिर बोली, नैन नक्श तो बहुत अच्छे हैं, बॉडी भी फिट है, मगर मेरी मुश्किल भी इन्हें बताई। फिल्म में काम करने की ख्वाहिश इनकी नहीं, इन बाबू की है। राइटर से कहकर कोई रोल लिखवा लेंगे। बाबू भाई ने हकीम साहब की तरफ इशारा करके कहा। सुमित्रा देवी ने चौंक कर हकीम साहब को देखा। साफ पता चला कि उसने कहका हलक में दबाया। फिर वो बोली, अच्छा अच्छा, क्या हर्ज है, वैसे दूसरे साहब भी बहुत फिट हैं। मैं दावे से कहती हूँ कि किसी फिल्म में हीरो आ सकते हैं। आपने आज तक जो कहा 16 आने ठीक निकला। अब ये इनकी मर्जी पर मुनहसर है। किसी अच्छे किरदार में इन्हें भी लिया जा सकता है, मगर बात वही है बाबू साहेब जो आपको मालूम है। सुमित्रा ने हकीम साहब की तरफ इशारा करके कहा, आप बता दें इन्हें। हाँ, बताना मजबूरी है, सुमित्रा देवी ने कहा। फिर बोली, असल में हमने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है और ऐसा मैंने इंडस्ट्री के चैलेंज पर किया है। मैंने बैक वक्त 6 फिल्में अनाउंस की हैं, इन पर काम हो रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे फाइनेंस की ज़रूरत है। इसके अलावा मेरे पास और कोई ज़रिया नहीं कि इन हमदर्दों और दोस्तों की तलाश किया जाए जो मेरी माली मदद करें। मैं इन लोगों को इन सरमाए की मुनासबत से पार्टनर का दर्जा दूंगी और जिस फिल्म में उन्होंने सरमाया लगाया होगा उसका मुनाफे में भी हिस्सा दूंगी। आप लोगों को भी दावत देती हूँ, मेरे साथ माली शराकत कीजिए। कोई कैद नहीं कि आप कितना सरमाया दे सकते हैं, जो भी मुमकिन हो। अभी उसने इतना ही कहा था कि दरवाजे पर कुछ गड़बड़ हुई और फिर वो लड़की अंदर घुस आई। उसके पीछे मजीरा था, वो हाँप रहा था। ये मुझे धक्का देकर अंदर घुस आई। उसने कहा, तुम जाओ, सुमित्रा देवी ने कहा और लड़की को खूनी नज़रों से देखता फिर बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद सुमित्रा ने करख्त नज़रों से लड़की को देखकर कहा, हाँ मीना, क्या बात है? मालकन जी, माई बाप, खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर मेरी मदद कर दें। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं। 3 दिन, पूरे 3 दिन मैडम जी, मालकन जी। तुम जानती हो मीना, मैं आजकल खुद कितनी परेशान हूँ। तुम्हारा पिछला सारा हिसाब पूरा हो चुका है। तुम्हारे शौहर के कफन दफन के लिए भी मैंने तुम्हें 1000 रुपये दे दिए थे। अब और क्या करूँ? थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा। वो हाथ जोड़कर बोली, सुमित्रा देवी ने पर्स खोलकर 100 रुपये का नोट निकाला और उसे देकर बोली, ओ ठीक है मजीरे, तू इधर रुक, चल मीना भाग जा। वो सचमुच भागती हुई बाहर निकल गई और मेरी आंखें भीग गई थीं। मेरे दिल से आवाज़ निकल रही थी, मेरे मालिक, तेरी तख्लीक की इतनी तहकीर, लेकिन सब कुछ तू जानता है और जो तू जानता है वही ठीक है। उसी वक्त मैडम की आवाज़ उपरी, सब कुछ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। फिल्म में काम भी मिलेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरमाए का बंदोबस्त करें। ठीक है, गुड बाय बाबू भाई। सुमित्रा देवी ने बाबू भाई की तरफ देखा तो बाबू भाई उठ खड़े हुए। आइए, उन्होंने कहा और हम बाहर निकल आए। मेरी नज़रें दूर दूर तक भटकने लगीं, लेकिन मीना कहीं नज़र नहीं आई। बाबू भाई बोले, कितनी रकम लगा सकते हो फिल्म में? मशवरा करके बताएंगे बाबू भाई, मैंने फ़ौरन कहा। जल्दी करना, मैडम का नाम बड़ा है, बहुत से फाइनेंसेस आ जाएंगे।
शमशवा बेओ शमशू, बाबू भाई ने एक गुजरते हुए आदमी को आवाज़ दी और वो करीब आ गया। कैसा है बे? ठीक हूँ, ये कौन है? उसने हम दोनों को देखते हुए कहा। मेहमान हैं, एक बात बता। हाँ बोल। अभी मैडम ने बोला कि मीना के घर वाला मर गया। क्या वो मर गया? ले बाबू भाई की बातें, उसे मरे हुए तो 20 दिन से ज़्यादा हो गए। मेरे को नहीं मालूम था। अभी मीना क्या कर रही है? पता नहीं, साहब लोगों को इधर छोड़ना है। कब? शमशू ने पूछा। शाम 7 बजे। मैंने कहा ठीक है, किधर से पकड़ना है? शमशू अपनी ज़बान में बोला। होटल रासपुतीन से। बाबू भाई ने कमरे का नंबर बताया। एडवांस? शमशू बोला। 200 रुपये दे दो उसको, 300 शाम को दे देना। वहाँ से हम रासपुतीन आ गए। कमरे में आकर हकीम साहिब बुरी तरह हंसने लगे और मैं गुस्से से उन्हें देखता रहा। जब वो खूब हंसे तो बोले, चलो हम फिल्म प्रोड्यूसर बनने जा रहे हैं। कितनी रकम है आपके पास? लाखों। कमाया ही कमाया है, खर्च कहाँ किया है। अगर वो ख्वाबों में आ जाती तो छोटा सा एक ताजमहल बना देते। सारे पैसे बच गए, अब एक फिल्म बना देते हैं, उसका नाम ताजमहल रख दीजिए। ताजमहल तो बन चुकी है। हकीम साहिब बोले। तो ताजमहल भी तो बन चुका है। मैंने तुर्की बा तुर्की कहा। अच्छा एक बात बताओ, तुम रात को मीना के यहाँ जा रहे हो? हाँ। तो भाई मैं भी तो उसी के लिए वहाँ गया था, उसे हमारी ज़रूरत थी ना। किसे? मैं उछल पड़ा। मीना को। हकीम साहिब बोले और पेट पकड़कर वॉशरूम की तरफ दौड़ लगा दी। मैं उन्हें देखता रह गया, सर बुरी तरह चकरा गया। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया था कि हकीम साहिब कोई ऊंची चीज़ थे। उन्होंने अपनी शख्सियत पर शोखी का खोल चढ़ा रखा था, लेकिन जब भी उस खोल से निकलते कुछ और लगने लगते। मेरे फरिश्तों को भी पता नहीं था कि वहाँ कोई मजलूम लड़की मिलेगी और मैं उसकी मदद पर आमादा हो जाऊँगा, लेकिन हकीम साहिब ने पहले से ही अपनी मनसूबाबंदी कर ली थी। मैंने दिल में फैसला कर लिया कि अब हकीम साहिब से इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। वो वॉशरूम से बाहर आए और मशकूक निगाहों से मुझे देखते हुए अपने बेड पर जा बैठे। 6:45 बजे शमशू ने दरवाजे पर दस्तक दी और हमारे बुलाने पर अंदर आ गया। चलें साहब, वो बोला और हम तैयार हो गए। दोनों? उसने सवालिया अंदाज में कहा। हाँ, मुझे डबल भाड़ा देना होगा। देंगे मेरे बजाय, हकीम साहिब बोले। सफ़र काफ़ी लंबा था। आखिरकार ऑटो रिक्शा एक कच्ची आबादी में दाखिल हो गया। आबादी के माहौल से ही अंदाज़ा हो गया कि वहाँ किस तरह के लोग रहते हैं। एक जगह हम रिक्शे से उतर गए। शमशू हमें लेकर एक बोसीदा घर के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने आवाज़ दी, मीना, ओरी मीना। कुछ लम्हों के बाद बाहर आ गई मीना। उसने हम तीनों को देखा और बोली, क्या है शमशू जी? मेहमान आए हैं। शमशू बोला। मैं इद्दत में हूँ शमशू जी, अब मैं धंधा नहीं करूँगी। माफ़ी मांगती साहब जी। उसने हमारी तरफ देखकर हाथ जोड़ दिए। फिर क्या रानीगिरी करेगी? खाम खा नखरे कर रही है, चल पीछे हट। शमशू को अपना मुआवजा खतरे में नजर आने लगा। हाथ जोड़ती साहब जी, मेरा घर वाला जैसा बोलता मैं वो करता, अब वो नहीं, मैं ये नहीं करता। हमें आपसे कुछ बातें करनी है बहन, हम आपके पास किसी बुरी नीयत से नहीं आए, हकीम साहब ने कहा और वो सकते में रह गई। उसका मुंह खुला रह गया था। दूसरी तरफ मैंने शमशू का चेहरा देखा, वो भी हक्का बक्का रह गया था। हकीम साहब ने जेब से शमशू का मुआवजा निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया, मगर शमशू का हाथ आगे नहीं बढ़ा, बल्कि उसके मुंह से रिंदी हुई आवाज़ निकली, आपने इसको बहन बोला साहब जी? हाँ शमशू, तुम ये पैसे ले लो। नहीं लेंगे साहब, नहीं लेगा। दुनिया में सब अच्छे हैं, एक हम ही बुरे हैं। नहीं लेगा, उसने रोते हुए कहा और जेब से 200 रुपये निकाल कर ज़मीन पर फेंके और रोता हुआ भाग गया। हकीम साहिब हंसने लगे, फिर बोले, सवाल ही नहीं पैदा होता, दुनिया में कोई बुरा नहीं, कोई है ही नहीं। मीना अंदर आने को नहीं कहोगी। वो रास्ते से हट गई और हम अंदर दाखिल हो गए। एक गरीब ज़दा घर जैसा हो सकता था वैसा ही घर था। मीना संभल गई थी। उसने हमें तख्त पर बैठने के लिए कहा और बोली, मैं अभी आता साहब, बस 5 मिनट। वो जवाब का इंतज़ार किए बगैर उस कमरे की तरफ चले गई जो सामने नज़र आ रहा था। हम दोनों खामोशी से इस नीम तारीख माहौल को देखते रहे। किसी के मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकला। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट से भी ज़्यादा गुजरे तो मैं खड़ा हो गया। ये कहाँ गई? पता नहीं, देखें, हकीम साहिब बोले और हम दोनों दबे पांव कमरे की तरफ बढ़ गए। अंदर झांका तो रोंगटे खड़े हो गए। मीना जाए नमाज पर बैठी नमाज पढ़ रही थी। उसके करीब एक चारपाई पर 2 बच्चियां जिनकी उम्रें 3 और 5 साल से ज़्यादा नहीं होंगी बैठी थीं।
حکیم صاحب نے میری طرف دیکھا، پھر اشارے سے چلنے کے لیے کہا۔ ہم دونوں خاموشی سے واپس تخت پر آ بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آ گئی اور ایک ٹوٹے مونڈے پر بیٹھ کر بولی، معافی چاہتی ہوں صاحب، میں نے آپ لوگوں کو میڈم کے آفس میں دیکھا تھا۔ ہاں، معافی چاہتی صاحب، آپ میرے کو… وہ ہچکچا کر خاموش ہو گئی۔ ہاں، ہم دونوں نے تمہیں بہن بولا۔ حکیم صاحب نے کہا، معافی چاہتی صاحب، انڈسٹری میں کوئی کسی کو بہن نہیں بولتا۔ اب تم اور زیادہ معافی مت مانگو کیونکہ ہم انڈسٹری کے لوگ نہیں ہیں۔ فرمان مر گیا صاحب، میں دھندا چھوڑا، اب میں بس ایکسٹرا کا کام کرتا۔ فرمان کون تھا؟ میرا خاوند تھا، کولکتہ سے میرے کو نکاح کر کے ادھر لایا، میرے کو مارا، بولا دھندا کر۔ میں دھندا کیا صاحب، اپنی خوشی سے نہیں کیا، وہ میرا خاوند تھا بس۔ تم نے لو میرج کی تھی اس سے؟ نہیں صاحب نہیں، وہ میرے ابا کو ملا تھا، اس کو جھوٹ بولا کہ وہ بامبے میں کام کرتا، ابا نے میرا اس سے شادی کیا۔ تم نے اپنے ابا کو نہیں بتایا کہ وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ ابا کولکتہ رہتا، کتنے سال ہو گئے تمہاری شادی کو؟ نہیں معلوم صاحب۔ تم کبھی اپنے ماں باپ سے ملنے نہیں گئی؟ حکیم صاحب نے پوچھا، اور اس کے چہرے کی جو کیفیت ہوئی، اس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ پہلے اس کے چہرے پر ایک والہانہ کیفیت پیدا ہوئی، اپنے ماں باپ سے ملنے کے تصور سے ایک اشتیاق سا ابھرا جو لمحوں میں بے بسی سے بدل گیا۔ نہیں گئی؟ نہیں؟ جب وہ تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا تھا تو تم نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ ابا میرے کو بولا، مینا بیٹا آپ مسلمان ہو، شوہر کیا اطاعت کرنا، اس کا گھر سے مر کر نکلنا، اس کا ہر حکم کا تعمیل کرنا۔ میں نے ابا سے وعدہ کیا۔ اب حکیم صاحب کی قوت برداشت بھی جواب دے گئی، ان کی آواز بند ہو گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مینا کے سر پر ہاتھ رکھا اور آنسو پینے لگے۔ وہ معصوم ابھی تک ہم دونوں کو سمجھ ہی نہیں سکی تھی، ظاہر ہے جن لوگوں سے اس کا واسطہ پڑتا تھا وہ سب کو ایسا ہی سمجھتی تھی۔ بامشکل تمام حکیم صاحب کی آواز ابھری، مینا بیٹی ہم تمہیں کلکتہ لے جائیں گے، تمہارے ابا کے پاس، تمہارے گھر۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس ٹکر ٹکر دیکھتی رہی۔ ہم تمہیں تمہارے گھر لے جائیں گے، حکیم صاحب پھر بولے۔ وہ بے اختیار ہو گئی، اس نے جھک کر حکیم صاحب کے پاؤں پکڑ لیے اور روتے ہوئے بولی، نہیں صاحب۔ میں ہاتھ جوڑی، میں پاؤں پکڑی، صاحب میں اب دھندا نہیں کرتا، میرے کو معاف کر دو۔ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، اس نے دوبارہ کہا، بابو لوگ آتا، میں ان کو خوش کرتا تو وہ میرے کو بولتا، میں تمہارے کو کولکتہ لے جائے گا، تمہارے باپ کا گھر لے جائے گا۔ صبح کو وہ ہنستا ہنستا چلا جاتا۔ بات اب سمجھ میں آئی تھی۔ حکیم صاحب نے کہا، وہ تمہیں بیٹی کہتے تھے؟ بہن کہتے تھے۔ وہ چونکہ ہمیں دیکھتی رہی، پھر بلک بلک کر رو پڑی۔ بڑی مشکل سے ہم اسے یہ باور کرانے میں کامیاب ہو سکے کہ ہم اسے سچ مچ کلکتہ لے جائیں گے۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اسے چال میں ہی چھوڑنا پڑا۔ انتظامات کرنے تھے۔ حکیم صاحب نے اس کے لیے اور اس کی دونوں بچیوں کے لیے اچھی خاصی خریداری کی۔ اسے ہوٹل لانا ممکن نہیں تھا، لیکن حکیم صاحب زیادہ وقت اسی کے پاس گزار رہے تھے۔ اس وقت بھی وہ وہیں گئے ہوئے تھے اور میں ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا کافی پی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر دستک دینے والا کوئی اور نہیں، بھوریا چرن تھا۔ وہ اندر داخل ہوا، صاف ستھرے لباس میں ایک مہذب آدمی نظر آ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر چونکا تو ضرور تھا، لیکن میں نے اپنے اعصاب پر قابو رکھا اور مسکرا کر کہا، آؤ بھوریا چرن، اب تو تم ایک شریف آدمی نظر آنے لگے ہو۔ ضروری کام سے آت رہے تیرے پاس، بیٹھو کافی پیو گے؟ تو کلکتہ نہ ہی جائے گا؟ وہ پھنکارتے ہوئے بولا۔ کیا؟ میں نے حیرت سے کہا، بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ او سسریا کو ریل ماں بٹھائی دے، ہم کا اطراج نہ ہی، پر تو کلکتہ میں قدم نہ ہی رکھ سکتا۔ وجہ؟ ہماری تیری لڑائی ہمارے بیچ، ادھر کالی نواس رہے، ادھر تیرا جانا ہمارے لیے ٹھیک نہ ہے۔ ارے واہ، میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا، تمہاری کالی دیوی تو کلکتے والی کہلاتی ہے، مگر میرے وہاں جانے سے کیا ہو جائے گا؟ ہم جو تو کو کہرت ہے وہ کر، ادھر نہ ہی جائے۔ اب تو مجھے وہاں جانا ضروری ہے، کیونکہ تیری بات نہ ماننا ہی میرا ایمان ہے۔ تو پھر سن لے، انرتھ کر دی رے ہم، مینا اور اس کی دوئن چھوکڑیاں ہیں، بمبے ماہی ختم کر دیں گے ہم۔ نہیں کر سکو گے تم ایسا بھوریا چرن، نہیں،
کیونکہ مینا نماز پڑھتی ہے۔ وہ ان بیٹیوں میں سے ہے جو باپ کے حکم پر اپنے آپ کو مٹا دیتی ہیں۔ ایسی بیٹیاں اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتی ہیں اور کوئی ان کا بال بھی بکا نہیں کر سکتا۔ یہ آواز میری نہیں تھی، کوئی اور بولا تھا میرے اندر سے۔ پوری ریل الٹ دی تھی ہم نے تیرے باپ کی جد پر۔ سسرا برسوں پاگل رہا تھا، بڑے منوئی مارے گئے تھے، پھر ہم نے کہی اوکا ہم سے جھگڑا نہ لے۔ لاکھن کٹ گئی رے لاکھن، تب پاکستان بنا۔ ہاں میں کہکا مار کر ہنس پڑا، تو کسی گدے کی اولاد ہے بھوریا چرن۔ ان لاکھوں کا خون پاکستان کی بنیادوں میں پڑا ہے، اسی خون کے گارے سے پاکستان کی تعمیر ہوئی ہے۔ اور تو نے یہ صحرا اپنے سر باندھ لیا، تو جو پاکستان کے ایک معمولی سے بیٹے کے ہاتھوں سے ہاتھ پاؤں توڑوا کر بھیک مانگتا پھرا ہے۔ بھوریا چرن کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ وہ مجھے گھورتا رہا، پھر واپس مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر تک مجھے بھی غصہ آیا، لیکن پھر میں نارمل ہو گیا۔ تشویش ہونا قدرتی امر تھا، لیکن اللہ پر بھروسہ تھا۔ البتہ یہ سوچ رہا تھا کہ بھوریا چرن کو میرے کلکتے جانے سے کیا خطرہ ہے۔ یہ بھی میں نے سن رکھا تھا کہ کالی کلکتے سے منسوب ہے اور بھوریا چرن کالی پنتھ سے، یعنی کالی کے مسلک سے، جو کالے جادو کی دیوی ہے۔ بے شمار باتیں ذہن میں فلم کی طرح چلنے لگیں۔ نینی تال سے بامبے آنا، پراسرار شخصیت حکیم سرمت نے یکدم بامبے کا نام لیا تھا اور ہم بامبے آ گئے تھے۔ پھر ان کی بے تکے انداز میں فلم انڈسٹری سے دلچسپی ظاہر کرنا اور اس طرح ہمارا مینا تک پہنچنا اور مینا کی وجہ سے کلکتے جانے کا فیصلہ کرنا۔ پھر بھوریا چرن کی پریشانی، وہ ہمیں کلکتے جانے سے روکنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ مراحل طے ہوئے، بھوریا چرن دوبارہ میرے پاس نہیں آیا۔ حکیم صاحب نے خود ہی سفر کے سارے انتظامات کیے۔ مینا تو خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی، ہر وقت اپنے گھر، ماں باپ، بہن بھائیوں کی باتیں کرتی رہتی۔ اس کا چہرہ ہی بدل گیا تھا۔ اب تک خوف و ہراس کی زندگی گزارنے والی بچیوں کے چہرے بھی پھول کی طرح شگفتہ ہو گئے تھے۔ بھوریا چرن نے دھمکیاں دی تھیں کہ وہ ان تینوں ماں بیٹیوں کو مار ڈالے گا، لیکن کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اب مجھے حکیم سرمت پر بھی پورا بھروسہ ہو گیا تھا۔ کلکتے تک کا سفر میں پوری طرح محتاط رہا۔ راستے میں کئی جگہ ایسے شبہات ہوئے جیسے کوئی ٹرین کو حادثہ پیش ہونے والا ہے، لیکن خیریت رہی۔ ایک بات خاص طور سے محسوس کی کہ حکیم صاحب پورے سفر میں ہمارے ساتھ نہیں رہے تھے، البتہ تھوڑی دیر کے بعد وہ آ جاتے تھے۔ آپ کہاں غائب ہو جاتے ہیں حکیم صاحب؟ ایک بار میں نے پوچھا۔ بھائی انجن ڈرائیوروں کو ریل چلانا سکھانا پڑ رہا ہے، پٹریوں کی نگرانی بھی کرنی پڑ رہی ہے، انہوں نے اپنے مست انداز میں جواب دیا۔ پھر ہم کلکتہ پہنچ گئے۔ بالکل مختلف شہر، اپنی خاص روایت کا حامل۔ مینا کے گھر کی داستان طویل تھی۔ اس کا باپ رکشہ چلاتا تھا، 3 بھائی مزدوری کرتے تھے۔ مینا اپنے ماں باپ سے ملی، رکت امیز مناظر دیکھنے میں آئے، لیکن ہم وہاں زیادہ نہیں رکے۔ حکیم صاحب نے مینا کو بہت بڑی رقم دی تھی اور یہ کہہ کر نکلے تھے کہ وہ ان کی اور بھی مدد کریں گے۔ پھر ہم ایک ہوٹل میں منتقل ہو گئے تھے۔ پرسکون ہونے کے بعد میں نے حکیم صاحب سے کہا، آپ بامبے مینا کے لیے ہی آئے تھے نا؟ وقت ہی تقدیر ہے اور وقت کے فیصلے ناقابل فہم اور مستحکم ہوتے ہیں۔ سارے عمل ایک سسٹم کے تحت ہوتے ہیں۔ آگے کیا کرنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ سوال تم مجھ سے کر رہے ہو؟ مطلب آگے کیا کرنا ہے کسی کو معلوم ہے؟ آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ میں نے جھلا کر کہا اور حکیم صاحب مسکرا دیے۔ نہیں، انہوں نے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جواب نہیں دے سکوں گا، اور اگر میں بھی تم سے ایسا ہی کوئی سوال کروں تو تم بھی اس کا کوئی جواب نہیں دے سکو گے۔ میں انہیں دیکھتا رہا اور وہ مسکراتے رہے، پھر بولے، اچھے بچے غصہ نہیں کرتے، اور تمہیں جو غصہ آیا ہے وہ کسی اور ہی بات کی علامت ہے۔ کس بات کی؟ میں نے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم؟ میں خاموش ہو گیا۔ واقعی اب تک مجھے کسی بات پر غصہ نہیں آیا تھا، لیکن اس وقت نہ جانے کیوں حکیم صاحب پر غصہ آ گیا۔ میں انہیں دیکھتا رہا، عجیب لگ رہے تھے۔ پھر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ آپ سوتے وقت بھی یہ ٹوپی نہیں اتارتے؟ کیا یہ بھی آپ کی اہلیہ کا تحفہ ہے؟ نہیں، یہ کسی اور کا تحفہ ہے۔ کم از کم اس میں پھندنا ہی لگوا لیجئے، یہ ٹونٹی سی کھڑی بری لگتی ہے۔ ارے نہیں عزیزم، اس کے بہت سے عمل ہیں۔ خطرے کے وقت یہ رڈار کا کام کرتی ہے، دشمن کے حملہ آور ہونے کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اینٹینے کا کام بھی کرتی ہے اور مجھے ضروری پیغامات موصول ہوتے رہتے ہیں۔ مزید یہ میموری کارڈ بھی ہے اور اس میں بہت سی یادداشتیں محفوظ رہتی ہیں۔ تجربہ کرو گے؟ انہوں نے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ کیسا تجربہ؟ اس ٹوپی کا۔ لائیے۔ میرا موڈ بدل گیا اور انہوں نے ٹوپی سر سے اتار کر مجھے دے دی۔
تیل سے چپٹی ہوئی میلی کچیلی سی، لیکن میں نے اسے سر پر رکھ لیا۔ واہ، بالکل لنگور لگ رہے ہو، حکیم صاحب نے ہنس کر کہا، پھر بولے، اچھا چلو آنکھیں بند کرو۔ ان کے کہنے پر میں نے آنکھیں بند کی اور بولا، جی فرمائیے۔ اس نے کسر تھوڑی چھوڑی تھی، مینا اور اس کی بچیوں پر سام چھوڑا تھا، مگر نیولا آ کر سام کے ٹکڑے کر گیا، دیکھو۔ اور بند آنکھوں میں فلم چل پڑی۔ مینا اپنی چال کے ایک حصے میں اپنی بچیوں کو نہلا رہی تھی کہ ایک نالی کے سوراخ سے ایک کالے ناگ نے منہ نکالا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ اس کی ننھی چمکدار آنکھیں مینا اور اس کی بچیوں پر جمی ہوئی تھیں کہ اچانک وہ مضطرب ہو گیا اور پیچھے کھسکنے لگا۔ تب باہر کا منظر سامنے آیا، جہاں ایک نیولا سام کو دم سے پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ جو ہی سام پورا باہر نکلا، نیولا اس پر حملہ آور ہو گیا۔ دونوں میں جنگ چھڑ گئی۔ سام بھی نیولے پر حملے کر رہا تھا، دونوں پیندرے بدل رہے تھے۔ آخر نیولے کو موقع مل گیا، اس نے سام کے پھن کو پکڑ لیا اور اسے زمین پر رگڑنے لگا۔ پھر اس نے سام کے پھن کو اس کے بدن سے الگ کر دیا اور ایک طرف بھاگ گیا۔ پھر منظر بدل گیا۔ مینا کی چال میں ایک گھڑونچی رکھی ہوئی تھی جس میں پینے کے پانی کے 2 گھڑے موجود تھے۔ اچانک گھڑونچی کے پیچھے کی دیوار سے پیلے رنگ کی ایک بڑی مکڑی گھڑے پر گری اور گھڑے پر چلتی ہوئی اس کے اندر چلے گئی۔ ابھی کچھ لمحے گزرے تھے کہ اس دیوار سے ایک اینٹ گھڑے پر گری اور گھڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، زہر بن گیا تھا، اور اس گھڑے کا پانی ایک گھونٹ اندر چلا جاتا تو دوبارہ سانس نہ لے پاتا۔ اور دیکھو، حکیم صاحب نے کمنٹری کی اور منظر پھر بدل گیا۔ اب ایک ٹرین نظر آئی جو برق رفتاری سے پٹریوں پر دوڑ رہی تھی۔ آگے ریل کی چمکدار پٹری کوئی 20 فٹ کے قریب اکھڑی پڑی تھی۔ ریل اس سے تھوڑے فاصلے پر تھی کہ دور پڑی پٹری کے ٹکڑے آپس میں مل گئے اور ریل بغیر رکے آرام سے اس پر سے گزر گئی۔ اور دیکھو کہ حکیم صاحب نے کہا، ہاں، میرے منہ سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ مجھے بھوریا چرن کی وہ وارننگ یاد آ گئی تھی جو وہ مجھے ہوٹل میں کے کمرے میں دے کر گیا تھا۔ تو یہ سب کچھ ہوا تھا اور اس کا تدارک بھی کیا گیا تھا۔ آنکھیں بند ہیں، حکیم صاحب کی آواز ابھری۔ جی، میں نے کہا، کسی نے کسی سے کہا کہ جب بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مقرر کر دی ہے کہ جسے جو ملنا ہے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، پھر دعا مانگنے سے کیا فائدہ؟ اسے جواب ملا کہ ممکن ہے تقدیر میں لکھا ہو کہ جو ملے گا وہ دعا مانگنے سے ہی ملے گا۔ دعا کا بہت بڑا مقام ہے اور تمہیں ہر لمحہ تمہیں دعاؤں کی آغوش میں لیے گزر رہا ہوں۔ ویسے تو اللہ کے فضل سے تمہارا دامن دعاؤں سے بھرا ہوا ہے، لیکن کچھ ایسی دعائیں ہیں جو تمہارے سر پر چھتری بنی ہوئی ہیں اور وہ ہمیشہ تم پر سایہ فگن رہتی ہیں۔ جاننا چاہو گے کون سی؟ ہاں، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ آنکھیں مت کھولنا جب تک میں نہ کہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ میرے دل میں بڑی عقیدت پیدا ہو گئی تھی۔ حکیم سرمد بہت پہنچے ہوئے انسان تھے، صحیح معنوں میں اب ان کے بارے میں اندازہ ہو رہا تھا۔ ان کی آواز ابھری، جن دعاؤں کا میں نے خصوصی تذکرہ کیا ہے ان میں 2 دعائیں ایسی ہیں جنہیں رد نہیں کیا جا سکتا۔ اول، منظر بدل گیا۔ یہ ڈاکٹر شکلا کا کلینک تھا جہاں اوما دیوی بیماری سے اٹھ کر آنکھیں کھول رہی تھی۔ جیراس، اس کا بیٹا، اس کے پیروں سے آنکھیں رگڑ رہا تھا۔ اوما دیوی کی آواز ابھری، بھگوان، جس ماں کے لال نے تیری مدد سے مجھے نیا جیون دیا، اس کی ماں کے کلیجے کو ٹھنڈا رکھنا بھگوان، اسے سنسار کی ہر مشکل سے بچانا ہے بھگوان۔ تو نے جس طرح میرے جیراج کو اچھا انسان بنا کر میرے سینے سے لگایا ہے، اسی طرح اسے اپنی ماں کے سینے سے لگا کر دونوں کو خوشیاں دینا۔ اور دوسری دعا، حکیم صاحب نے کہا اور منظر بدل گیا۔ یہ میرا گھر تھا، میٹے میٹے نقوش ہونے لگے، نمایاں ہونے لگے۔ امی نظر آئیں، جائے نماز پر خاموش بیٹھی خلا میں گھور رہی تھی۔ زبان خاموش تھی لیکن آنکھیں بول رہی تھیں، اور بولتی آنکھوں کا ہر لفظ سمجھ میں آ رہا تھا۔ معبود عظیم نے یوں تو ساری کائنات کو ذرے ذرے سے سجایا ہے۔ جو کچھ اس نے اس کائنات کو بخشا ہے اس کی تفصیل کائنات کے آخری دن تک نہیں جانی جا سکتی۔ انسان لاکھوں بار پیدا ہو کر لاکھوں سال کی زندگی بھی پالے تب بھی مالک 2 جہاں کی نعمتوں کے بارے میں نہیں جان پائے گا۔ لیکن ان ساری نعمتوں کو سمیٹ کر اس نے ایک وجود تخلیق کر دیا اور اسے ماں کا نام دے دیا۔ اگر ان تمام نعمتوں کو دیکھنا اور جاننا چاہو تو ایک بار پوری عقیدت سے، پورے اعتماد سے ماں کو دیکھ لو۔ یہی وجود کائنات ہے، یہی کائنات ہے۔ ان آنکھوں کو دیکھو، ان میں دعا ہے۔ میرے پورے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، آنکھیں ابلنے کے لیے تیار ہو گئی تھیں۔ حکیم صاحب کی آواز دوبارہ ابھری، میری ٹوپی دے دے بھائی۔ بائسکوپ ختم۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے ٹوپی اتاری اور حکیم صاحب نے ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا۔ کوشش کے باوجود میرے آنسو نہیں رکے اور میں روتا رہا۔ امی کی آنکھوں کی بے بسی میرا کلیجہ چی رہی تھی۔ کمرے میں گہری خاموشی طاری تھی۔ خاصی دیر اسی طرح گزر گئی۔ حکیم صاحب بھی کچھ نہیں بولے تھے۔ طبیعت کچھ سنبھلی تو میں نے حکیم صاحب کو پکارا، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے انہیں کمرے میں، پھر واش روم میں، ہر جگہ دیکھا
نظر نہیں آئے، شاید باہر نکل گئے تھے۔ جب بہت وقت گزر گیا میں نے باہر نکل کر انہیں تلاش کیا، وہ نہیں ملے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ رات کو بھی واپس نہیں آئے، دوسری صبح کو بھی، پھر پورا دن، پھر 3 دن بعد میں مایوس ہو گیا۔ جہاں مینا کا گھر تھا وہاں جا کر بھی دیکھا، وہ وہاں بھی نہیں تھے۔ حکیم صاحب شاید مجھے چھوڑ گئے تھے، ان کا میرا اتنا ہی ساتھ تھا۔ سخت الجھن کا شکار، اب کیا کروں؟ بھوریا چرن مجھے کلکتہ آنے سے کیوں روک رہا تھا؟ ایسی کیا وجہ تھی؟ اس خاص بات کی تلاش میں سڑکوں پر نکل آیا۔ کلکتہ ایک بہت ہی گنجلک اور بڑی آبادی کا شہر ہے۔ ہر طرف سڑکوں پر ہاتھ رکشے، سائیکل رکشے، گھوڑے والے تانگے، ہر سڑک پر بے پناہ رش۔ دیر تک گھومتا رہا، پھر اچانک میں نے ایک لڑکی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ میری ہی طرف متوجہ تھی۔ میں چونک کر رک گیا۔ گہری ابنوسی رنگت، تیکھے نقوش، شربتی آنکھیں، بے حد سحر انگیز اور پرکشش شخصیت۔ میں نے اس کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ وہ میرے پاس آ کر بولی، میرا نام کالی ہے۔